بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپ سکوری پروگرام ملک مقبول کے ساتھ آج ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں گے قومی اسمبلی میں کری کے عدم اعتماد جو ہے پیش ہو چکی ہے، اور قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے اتوار صبح 11 بجے دوبارہ بلوایا گیا ہے، جس میں عدم اعتماد کے حوالے سے ووٹنگ ہوگی۔ تو اس سلسلہ میں ہم آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ اتوار کے دن صبح 11 بجے عدم اعتماد جو قومی اسمبلی میں پیش کی گئی ہے اس کا اجلاس بلوایا گیا ہے، اور اس وقت اسلام آباد کا ماحول بہت گرم ہے اور بڑی بڑی خبریں آج ہمارے پاس ہیں۔ تو اس میں آج جو ہم پروگرام کر رہے ہیں تو اس میں ٹاپ سکوری پروگرام میں آج ہم ڈسکس کریں گے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے جو ہے وہ گزشتہ روز قوم سے خطاب کیا تھا، اور انہوں نے کیا کہا ہے، کیا میسج دیا ہے عوام کو، وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اور آج اسلام آباد میں اپوزیشن لیڈر مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما میاں محمد شہباز شریف نے بھی ایک اہم پریس کانفرنس کی ہے اسلام آباد میں، تو اس پہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اور ڈسکس کریں گے کہ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی محمد شہباز شریف نے کیا کہا ہے اپوزیشن کے حوالے سے۔ تو اسی طرح میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، لاہور میں بھی آج پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر اور مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز نے ایک اہم پریس کانفرنس کی ہے لاہور میں، تو انہوں نے کیا کہا ہے اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے۔ اور اسی طرح آج پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے بھی ایک اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کیا کہا ہے اس پر بھی ہم ڈسکس کریں گے آج اس پروگرام میں۔ تو اسی طرح فواد چودھری وفاقی وزیر اطلاعات نے بھی میڈیا سے آج گفتگو کیا ہے اسلام آباد میں۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا ہے فواد چودھری نے، یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ تو آج کے پروگرام میں ہم عدم اعتماد کے حوالے سے آپ کو دکھائیں گے کہ عدم اعتماد کی اس وقت کیا صورتحال ہے، کیا قومی اسمبلی میں جو اتوار کے دن قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے دن 11 بجے، اس میں عدم اعتماد والے دن کیا 172 جو قومی اسمبلی کے ممبر ہیں وہ اس میں جائیں گے، اسمبلی میں نہیں جائیں گے۔ اور اسی طرح پی ٹی آئی کے منحرف ایم این اے جو ہے، جو ناراض ایم این اے ہیں، وہ قومی اسمبلی میں جاتے ہیں یہ نہیں جاتے اتوار والے دن اجلاس میں، کیونکہ وزیر اعظم کی طرف سے عمران خان نے ایک لیٹر جاری کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی پی ٹی آئی کا ایم این اے جو ہے وہ عدم اعتماد والے دن جو ہے اتوار والے دن جو اجلاس بلوایا گیا ہے اس میں شرکت نہ کریں۔ اگر کسی بھی پی ٹی آئی کے ایم این اے نے اس اجلاس میں شرکت کی تو اس کے خلاف پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی پر ایکشن لیا جائے گا۔ تو ہم سب سے پہلے چلتے ہیں آج اسلام آباد، جہاں وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے عوام کو کیا میسج دیا ہے، اور عوام سے جو وزیر اعظم پاکستان نے خطاب کیا ہے انہوں نے کیا کہا ہے، آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔
میں چیلنج کرتا ہوں کہ 3.5 سال میں جو ہم نے کیا ہے کسی بھی فورم انڈیپینڈنٹ ماہرین کو آپ بٹھائے ان سے پوچھیں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ 3.5 سال میں جو پاکستان میں ہوا ہے ان کے کسی دور میں نہیں ہوا. تو یہ جو اب سارے اکٹھے ہیں، یہ اب قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ جو ووٹ ہونی ہے سنڈے کو، اس میں کون کدھر جائے گا. مجھے لوگوں نے کسی نے کہا جی وہ عمران خان آپ ریزائن کر دیں. میں ریزائن کر دوں؟ میں جو میرے ساتھ کرکٹ کھیلتے تھے وہ ساری دنیا 20 سال جو میں کھیلی ہے، آخری گیند تک میں مقابلہ کرتا ہوں. میں کبھی ہار زندگی میں نہیں مانی. میں تو ووٹ کا جو بھی رزلٹ ہو جائے آپ دیکھیں گے کہ میں تو اس کے بعد اور زیادہ تکڑا ہو کے سامنے آؤں گا جو بھی رزلٹ ہو. لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں اس دن، یہ میں چاہتا ہوں میری ساری قوم دیکھے کہ کون جا کے اپنے ضمیر کا سودا کرے گا وہاں. اگر کوئی یہ کسی کو کہنے کی کوشش کر رہا ہے نا کہ جی ہمیں ایک دم پتہ چلا کہ عمران خان تو یہ تو بہت ہی نااہل یا برا تھا، آپ کو ریزائن کرنا چاہیے تھا. ہم جمہوریت کے اندر لوگ ریزائن کرتے ہیں. لوگ تب نہیں کرتے کہ جب آپ دیکھیں کہ 20-25 کروڑ پہ آپ کو آفر ہو رہا ہے اور آپ چلے جائیں، اور وہ پیسہ جو پہلی چوری کا پیسہ جس سے خریدا جا رہا ہے لوگوں کو، ساری قوم کے سامنے یہ ہو رہا ہے. وہ جگہ بنی ہوئی ہیں جدھر میریٹ کے اندر یا سندھ ہاؤس کے اندر یہ تماشا چل رہا ہے ساری قوم کے سامنے. میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو ہم آج کیا سبق دے رہے ہیں؟ ہم کیا ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے جو پبلک ریپرزینٹیٹیو ہیں ان کی قیمتیں لگی ہوئی ہیں؟ یہ ساری قوم کے سامنے ہو رہا ہے. یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے. آپ الٹا بھی لٹک جائیں، کوئی یہ نہیں مانے گا کہ ان 3 لوگوں کے پاس کوئی اس لیے جا رہا ہے کہ یہ تو بڑے کوئی نظریاتی لوگ ہیں. تو کوئی نہیں ماننے لگا کہ یا آصف زرداری یا شہباز شریف، نواز شریف یا فضل الرحمانی کوئی نظریاتی لوگ ہیں. سب ان کو جانتے ہیں. صرف انہوں نے جو اپنے خلاف سٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں وہ 20 سال ذرا دیکھ لیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کوئی نظریاتی نہیں ہو رہا. یہ صرف اور صرف ضمیروں کا سودا ہو رہا ہے. یہ اپنے ملک کا سودا ہو رہا ہے. یہ اپنے ملک کی ساورنٹی کا سودا ہو رہا ہے. اور یہ جو ہوگا، میں ابھی بھی لوگوں کو یہ، کیونکہ مجھے ابھی بھی امید ہے کہ جو ہمارے لوگ اپنا سودا کر کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ابھی بھی آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے یہ آپ کے اوپر ایک مور لگنے لگی ہے. یہ نہ لوگوں نے آپ کو معاف کرنا ہے، نہ لوگوں نے آپ کو بھولنا ہے. نہ آپ کی اس بات کو معاف کرنا ہے، بھولنا ہے، نہ جو لوگ آپ کو ہینڈل کر رہے ہیں نہ ان کو معاف کرنا ہے اور بھولنا ہے لوگوں نے. یہ ہمیشہ کے لیے لوگ یاد رکھیں گے کہ آپ نے اپنے ملک کا سودا کیا. ایک بیرون ملک سازش جو یہاں لوگوں کے ساتھ مل کے ایک وہ گورنمنٹ جس کی آزاد فورن پالیسی تھی اس کو گرانے کی کوشش کی گئی. یہ کوئی آپ کو معاف نہیں کرے گا. ہمارے بر صغیر کی تاریخ کیا ہے؟ میر جعفر اور میر صادق کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کے بنگال کو غلام بنایا، انگریزوں کے ساتھ مل کے سراج الدولہ کو مروایا اور اپنی ذاتی مفادات کے لیے اپنے قوم کو غلام بنایا. اور دوسرے نے ٹیپو سلطان کو اس سے غداری کی، انگریزوں کے ساتھ مل کے اپنی قوم کو غلام بنایا. یہ موجودہ آپ کے میر جعفر اور میر صادق ہیں. باہر کی قوتوں کے ساتھ مل کے ایک ملک کے اندر یہ وہ چینج لے کے آ رہے ہیں جو کہ یاد رکھیں، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، ساری زندگی یہ قوم آپ کو بھولنے نہیں دے گی. یہ وہ آپ کرنے جا رہے ہیں جو آنے والی ہماری نسلیں آپ کو معاف نہیں کریں گی. دیکھیں، وزیر اعظم پاکستان عمران خان جو ہے وہ قوم سے خطاب کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ اس وقت پورے ملک کی جو قوم ہے اور جو لوگ ہیں وہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور جو عدم اعتماد میرے خلاف قومی اسمبلی میں پیش کی گئی ہے وہ اتوار والے دن ناکام ہوگی. اور یہ جو عدم اعتماد میرے خلاف پیش کی گئی ہے یہ اپوزیشن کی جانب سے، اس میں تمام کرپٹ لوگ شامل ہیں. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ناراض ایم این اے ہیں ان کے لیے میں میسج دے رہا ہوں کہ وہ اتوار والے دن
جو عدم اعتماد کا ایک اجلاس بلوایا گیا اور کہ اس میں ووٹنگ ہونی ہے اس میں وہ شرکت نہ کریں، ورنہ ان کے خلاف جو ہے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے پر سخت ایکشن لیا جائے گا۔ یہ وزیر اعظم پاکستان اپنی قوم سے جو خطاب کیا اس میں کہہ رہے تھے، اور ساتھ ہی انہوں نے اپنی 3.5 سالہ کارکردگی کے حوالے سے انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے مہنگائی جو ہے وہ کیسے بڑھی ہے، پٹرول کی قیمتیں کیسے کم کی گئی ہیں، اسی طرح بجلی کے حوالے سے قیمتوں کے حوالے سے انہوں نے بتایا ہے۔ اپنی 3 سالہ جو کارکردگی ہے وہ عوام کو انہوں نے بتائی ہے، اور انہوں نے کہا اس وقت جو ہے وہ عوام میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور اگر عدم اعتماد انہوں نے کہا کامیاب ہو بھی جاتی ہے تو میں پھر بھی عوام کے ساتھ ہوں، اور میں پھر بھی اپوزیشن بینچوں پر بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، اور میں ہر صورت جو ہے وہ اپوزیشن کا مقابلہ کروں گا۔ تو یہ وزیر اعظم پاکستان کہہ رہے تھے۔ اب ہم پھر چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں آج اپوزیشن لیڈر مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما میاں محمد شہباز شریف نے ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ اب عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ بین الاقوامی سازش ہوئی ہے، اور میں تو ان کی یقین کریں تقریر سنتا نہیں، اس لیے کہ اس قوم کو انہوں نے جس طریقے سے ان کے ذہن کو پوائزن کرنے کی کوشش کی ہے، معاشرے کو جس طرح انہوں نے ریڈیکلائز کرنے کی کوشش کی ہے، اور گالی گلوچ اور دشنام ترازی کو آرڈر آف دا ڈے بنا دیا ہے، میں اس شخص کی تقریر نہیں سنتا، یقین کریں۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب میں ایک لیڈر دی اپوزیشن ہوں، مجھے پھر انفارمیشن میں لے لیتا ہوں۔ اب کل جو انہوں نے کہا کہ یہ کیا مغرب کے خلاف یا سپر پاور کے خلاف شہباز شریف بات کرے گا یا نواز شریف، ان کو تو اربوں روپے کے ان کے باہر اکاؤنٹس پڑے ہیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے عمران نیازی، اپنے گربہ میں آپ جھانکیں کہ اتنے 4.25 سال کے بدترین انتقام کے بعد ان دا نیم آف اکاؤنٹیبلٹی پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر ایک دھیلا نواز شریف اور ان کی فیملی کے خلاف آپ کو نہیں ملا، ایک دھیلا میرے خلاف آپ کو نہیں ملا، اور آج بھی آپ کو احساس نہیں ہوتا، ذرا بھی آپ کو خیال نہیں آتا کہ کہتے ان کے اربوں روپے کے اکاؤنٹس باہر پڑے تو لے آتے نا، قوم کو بتا دیتے۔ اور پھر یہ کہنا کہ ڈرون ہم لوگ کو میں نے رکوایا اور نواز شریف نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کیا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کو مسخ کرنے کے مترادف ہے۔ نواز شریف آن ریکارڈ ہیں، امریکہ کی ایڈمنسٹریشن نے جب بھی ان کے ملاقاتیں ہوئی ہائیسٹ لیول پر، انہوں نے ڈرونز کے اوپر اپنا پورا مقدمہ لڑا اور بتایا کہ یہ پاکستان کے اندر جو اپنا ہماری سرحدوں پہ ڈرونز پڑتے ہیں، یہ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور اس کی میں نہیں کہہ رہا، یہ ریکارڈ خود اس کا ثبوت موجود ہے ریکارڈ کے حوالے سے۔ اور اس کے علاوہ عمران نیازی نے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات کی تھی، میں اس کی تصویر بھی آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ کیا کہا تھا کہ وہ ایگزیکٹ ورڈ تو نہیں، لیکن میں ایک خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ we have long standing relationship between Pakistan and United States. They span over more than 7 decades. اور بڑے اچھے الفاظ میں یہ باتیں کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، اور پھر اس کے بعد کہا کہ میں ایک دوسرا ورلڈ کپ لے کے آ رہا ہوں۔ کہاں وہ دوسرا ورلڈ کپ، اور کہاں آج یعنی بدترین خارجہ پالیسی کے نتیجے میں ہمارے جو تعلقات ہیں یعنی دنیا کی گلوبل پاورز سے اور ہمارے دوست ممالک سے، مسلم ممالک سے، اس کا اس شخص نے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے بالکل۔ اور اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چائنا، سعودی عربیہ اور دوسرے ہمارے ترکی اور دوسرے مسلم ممالک سے ہمارے بہترین تعلقات ہیں۔ چین ہمیشہ پاکستان کی جو مدد کو آیا،
चाहे वो अमन का ज़माना था या जंग का ज़माना था, और इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, किसने चीन और सीपेक के खिलाफ दुश्मनाम तराजी की? सबसे पहले परवेज़ खटक ने, जो उसके वज़ीर आला थे, इमरान खान साहब ने, अपना इनके जो असद उमर ने, और क्या और कितना झूठा प्रोपेगेंडा किया कि ये तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये तो कर्जे हैं, वो भी 8% पे। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस ज़माने में हमसे ये पूछा गया कि जनाब ये 8% पे आपने कर्जे लिए हैं। मैं आपको कोट कर देता हूँ, एक मीटिंग में हम बैठे थे जिसमें उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रहील ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर जी, हम सुनते हैं कि ये तो कर्जे हैं और वो भी 8% पे। एहसन इकबाल भी बैठे थे, मैं भी बैठा था, और दूसरे मिनिस्टर्स बैठे थे। तो एहसन इकबाल साहब ने कहा, ये जनरल साहब ये किसने कह दिया आपको? प्राइम मिनिस्टर ने यही कहा। उनके जी हमें ये बड़ा मैसिव प्रोपेगेंडा है। उनके जी कर्जे नहीं हैं, इसमें कर्जे भी हैं और इन्वेस्टमेंट भी हैं। जितनी बिजली के पावर प्लांट्स हैं, ये सारी की सारी चीन की इन्वेस्टमेंट्स हैं, चीनी कंपनियों की, जिसमें उनका कैपिटल, जो उनका अपना सरमाया वो लगा रहे हैं। और साथ हमेशा आप जानते हैं, जब कोई मंसूबा लगता है उसमें सरमायाकार अपनी जेब से भी पैसा खर्चता है, उसको कहते हैं उसका अपना कैपिटल, अपना उसका सरमाया। और फिर वो लोन भी लेता है बैंक से। वो बैंक भी उन्होंने चीनी बैंकों से लोन लिए। जिस तरह कोई सरमायाकार दुनिया में, पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में वो कारोबार करता है, तो उनका रिस्क, प्रॉफिट लॉस उनका, और वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं ये पावर प्लांट, बिजली के मंसूबों में। जहाँ तक ऐसे मंसूबे जहाँ पर वो चाइनीज़ लोन्स हैं, जिस तरह लाहौर का आप जानते हैं ऑरेंज लाइन, और दूसरे पाकिस्तान में जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे थे, उसके लिए बताया गया कि ये 8% नहीं, ये 2-2.25% पे हैं। तो जनरल राहील हैरान रह गया। अच्छा, उन्होंने कहा जी हमें फिर प्रेजेंटेशन दें। फिर आपको प्रेजेंटेशन दी गई, और उसके बाद फिर असद उमर, आपको याद है वो जो बरतानिया का एक प्रोग्राम होता है वीकली, हार्ट टॉक, इसमें स्टीफन सैकर को उन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत था, चीन के जो मंसूबे बड़े अच्छे, और चीन का जो हमें क्रेडिट मिला है वो तो बड़ा कंपेटिटिव है, 2% पे है। अब इस तरह यहाँ पर बात नहीं रुकती। चीन के ऊपर चीनी कंपनी के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात करप्शन के लगाए। वो मुल्क जो पाकिस्तान के, जिसने हमेशा साथ दिया और कहा कि वहाँ पर करप्शन हुई, फोरेंसिक ऑडिट करवाया गया। और आप जानते हैं कि खुद इमरान नियाज़ी ने कहा कि मुल्तान मेट्रो में वो जो यादेव कंपनी थी या यादाश्त कंपनी थी, वो कौन सी कंपनी थी? यादेव कंपनी थी शायद, मेरे यादेव थी, कि $17 मिलियन जो चीनी कंपनी है उसको शहबाज शरीफ वो फ्रंट कंपनी है, और उन्होंने जनाब पैसा बाहर भिजवा दिया है अपना पाकिस्तान, $17 मिलियन। और एक टीवी चैनल के एंकर, मैं नाम नहीं लेता, उन्होंने दिन रात इसका ववेला किया। बिल आखिर मुझे कहना पड़ा, और मुझे आज भी अल्फाज याद हैं, मैंने इस तरह कहा, मैंने कहा कि पुट अप और शट अप। आज तक उसका जवाब नहीं आया उस बात का, आज तक, क्योंकि उसमें है कुछ नहीं था। वगैरह ये मुझे बख्शते, अगर जिन्होंने बरतानिया में ये कुछ किया, ये अपने मुझे बख्शते। ये चीन और चीनी हुकूमत से इन्होंने हर चीज़ का अकाउंट लिया, मगर चीनी जो कंपनी और चीनी अवाम को बड़ा दुख हुआ कि एक तरफ तो हम पाकिस्तान के, हम पाकिस्तान के अवाम के हम दोस्त हैं, और पाकिस्तान के लिए हम बहुत ये कुछ कर रहे हैं, उसके सिले में, उसके बदले में हमें ये कुछ मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये है वो इमरान नियाज़ी का वो किरदार, जो कि इन 4.25 साल में रहा, जिसने पाकिस्तान के कारोबार को, पाकिस्तान के ताल्लुकात को बहुत नुकसान पहुँचाया। और सऊदी अरब जो हमारा मुरब्बी है, बहुत दोस्त, और दिल से हमारा दोस्त है, दिल से, उसने, उसके बारे में, जिसने हमें पाकिस्तान को हर बुरे और अच्छे वक्त में हमारा साथ दिया और अरबों डॉलर हमें दिए अपना बगैर किसी। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे,
ان کا کہنا ہے کہ اس وقت جو ہماری عدم اعتماد قومی اسمبلی میں پیش ہو چکی ہے اس کی ووٹنگ کے لیے اتوار والے دن 11 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس بلوایا گیا ہے، اور انشاءاللہ ہمارے وہاں 172 سے زیادہ لوگ وہاں پہ ہوں گے جو MNA ہیں، اور انشاءاللہ عدم اعتماد جو ہے وہ ہماری کامیاب ہوگی، اور وزیر اعظم عمران خان ہر صورت جو ہے وہ گھر جائیں گے۔ یہ میاں محمد شہباز شریف جو ہے وہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ تو اب ہم چلتے ہیں لاہور میں پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر اور مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز نے میڈیا سے گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے دور میں PTI کی حکومت نے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، اور اسی طرح انہوں نے کہا آٹا، گھی، چینی کی قیمتیں بڑھی ہیں، اور لوگ جو ہے آٹا لینے کے لیے لمبی لمبی قطاروں میں کئی گھنٹے لگ کر جو ہے وہ ان کو آٹا ملتا ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے کہا پٹرول کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں، اور اب جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کا جانا جو ہے وہ ٹھہر گیا ہے، اور عمران خان اتوار کے دن عدم اعتماد ان کے خلاف جو ہے وہ عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہوگا، اور انشاءاللہ اب عمران خان کو ہم گھر بیٹھ کر ہی سانس لیں گے۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا عوامی مارچ جب ہم نے لاہور سے نکالا ہے، اور اس عوامی مارچ میں جو ہے وہ مریم بی بی بھی شامل تھی، حمزہ شہباز کا کہنا تھا، تو عوام نے عدم اعتماد جو ہے وہ عوامی مارچ میں ہی کر دیا تھا۔ تو یہ حمزہ شہباز لاہور سے گفتگو کر رہے ہیں، تو آئیے ہم آپ کو لاہور لے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اپوزیشن لیڈر جو ہے حمزہ شہباز وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، انہوں نے کیا کہا ہے۔ تحریک عدم اعتماد ایک آئینی جمہوری طریقہ کار ہے۔ کبھی کہنا کہ 10 لاکھ لوگوں میں سے گزر کر جانا پڑے گا، واپس بھی 10 لاکھ لوگوں میں سے گزر کے آنا پڑے گا، کبھی جلسوں میں کہنا کہ فلاں میری بندوق کے نشانے پر ہے۔ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ عمران نیازی بنیادی طور پر ایک فیشسٹ ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں میں ایک سیاسی کارکن ہوں۔ ہماری تمام قیادت کو نواز شریف صاحب سے لے کر ہر قائد کو جیل میں ڈالا گیا۔ شہباز شریف صاحب 2 مرتبہ جیل گئے، مریم بی بی جیل گئیں، شاہد عباسی صاحب، احسن اقبال صاحب، سعد رفیق صاحب، سلمان رفیق صاحب، حافظ نعمان صاحب، حنیف عباسی صاحب، کس کا نام لوں میں یہاں پر؟ لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ کی ذات بڑی ہے۔ آج نیشنل کرائم ایجنسی کی رپورٹ چیخ کر کہتی ہے کہ 4 سالوں میں صرف انتقام لیا گیا، اور UK کی مائناز نیشنل کرائم ایجنسی نے 22 مہینے میرے بھائی کے اکاؤنٹس منجمد رکھے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہ کوئی منی لانڈرنگ نکلی، نہ کوئی کرپشن نکلی۔ تو اللہ کی ذات ہے، قدرت کا چکر ہے، چکر گھومتا ضرور ہے، لیکن یہ مکافات عمل ہے۔ کل کی تقریر سن لیں آپ، یعنی آپ جا رہے ہیں، اللہ کی ذات اپنا جو ہے اوپر دیکھتی ہے۔ آپ نے اس قوم کو بھوک کے علاوہ، گھر گرانے کے علاوہ، بے روزگاری کے علاوہ، مہنگائی کے علاوہ کچھ دیا ہوتا تو شاید آج آپ کے مگرمچھ کے آنسو میں قوم بھی آپ کا ساتھ دیتی۔ آج تو قوم خوش ہے، جھولیاں اٹھا کر دعا کرتی کہ آپ آج چلے جائیں۔ آپ سفارتی تعلقات جو ہیں اس کا مذاق بناتے ہیں، کبھی یورپین یونین کو دھمکاتے ہیں، کبھی کسی ملک کو ایبسولوٹلی ناٹ کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں مجھے دھمکی ملی ہے۔ یہ کیا مذاق بنا دیا آپ نے؟ اس ملک کو مذاق بنا دیا، یہ ایٹمی قوت ہے۔ تو میں آج جگنو محسن صاحبہ کو شکریہ ان کا ادا کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت احسن فیصلہ ہے۔ صوبے کی 12 کروڑ عوام جو کسان کھاد کو ترس رہا ہے، 12,000 میگا واٹ نواز شریف صاحب میں زمانے میں بجلی کے منصوبے لگے، آج پھر اذیت ناک لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ جو صوبہ کماؤ صوبہ ہے،
جو گندم دوسرے صوبوں کو دیتا ہے، آج آٹے کی لیے لائنوں میں لگنا پڑتا ہے، چینی کے لیے لائنوں میں لگنا پڑتا ہے، کسان کھاد کو ترس گیا ہے، کرونا آتا ہے تو پینرول کی گولی جو ہے وہ ناپید ہو جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مکافات عمل ہے، اور انشاءاللہ تعالی امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اللہ کا حکم ہے۔ مجھے امید واثق ہے کہ انشاءاللہ اسلام آباد میں قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد ایک بھاری عرصے سے کامیاب ہوگی، اور ایک تحریک اعتماد میں نے اور مریم بی بی نے اپنا سڑکوں پر دیکھی ہے، عام آدمی نے لانگ مارچ میں شمولیت اختیار کر کر سڑکوں پر تحریک عدم اعتماد عمران نیازی کے خلاف بھاری ووٹوں سے کامیاب کرا دی ہے۔ کہ جو عدم اعتماد جو ہے قومی اسمبلی میں پیش ہو چکا ہے، اور اتوار والے دن صبح 11 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور اس میں جو ہے عدم اعتماد کی قرارداد جو ہے وہ پیش ہو چکی ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے خلاف، اور یہ عدم اعتماد جو ہے یہ کامیاب ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ اس وقت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، اور عوام کو جو ہے شدید پریشانی کا سامنا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ مہنگائی عثمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، اور چیزوں کی قیمتیں آئے روز جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں۔ تو یہ حمزہ شہباز صاحب لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور بتا رہے تھے۔ اب ہم چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک بہت ہی سیریس تھریٹ وزیر اعظم کی زندگی کا رپورٹ ہوا، جو ایجنسیز نے، وفاقی ایجنسیز نے رپورٹ کیا، جس کے بعد وزیر اعظم کی سیکیورٹی جو ہے اس کو بڑھا دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ وزیر اعظم ایک یقین والے آدمی ہیں، اور زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن بعد ریاست کا فرض ہے کہ وہ اپنے جو سربراہان ہیں ان کی حفاظت کے لیے اقدامات کرے، اور وہ ضروری اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں۔ اس کے بعد میں یہ آج شہباز شریف صاحب کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، میں ایک بات واضح کر دوں کہ بہت لوگوں کے خواب چکنا چور ہونے ہیں، لیکن جس طرح سے شہباز شریف کا وزیر اعظم کا خواب ٹوٹ کے کرچی ہونا ہے، بڑے کم لوگوں کے ہونے ہیں۔ یہ جو گھر بیٹھے وزیر اعظم بن گئے ہیں، میں تو حیران ہوں کہ ایک عدالت سے ضمانت پہ بیٹھے ہوئے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں وزیر اعظم کا امیدوار بن گیا ہوں۔ مجھے ابھی جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ یہ لاء منسٹری کا چارج مجھے مل رہا ہے، تو میں فوری طور کے اوپر کل ہی شہباز شریف کی وہ ضمانت کی کینسلیشن دائر کرنے کا کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی جو ضمانت ہے اس کو کینسل کیا جائے، اور ایف آئی اے جو ہے ان کے خلاف دونوں، آپ دیکھیں کہ باپ جو ہے، والد صاحب ادھر وزیر اعظم کے امیدوار بن گئے ہیں، بیٹا وہاں پہ چیف منسٹری کا امیدوار، اور دونوں جو ہیں وہ ضمانت کے اوپر باہر ہیں۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ یہ ملک ہے یا ایک تماشا ہی بنا دیا آپ نے؟ تو بہرحال انشاءاللہ وہ ہم صبح ہی عدالت کو کہہ رہے ہیں کہ اس کا وہ فوری طور کے اوپر ضمانت کی کینسلیشن پروسیڈنگ جو ہے وہ شروع کرے، دونوں پہ، شہباز شریف پہ بھی اور حمزہ پہ بھی۔ اور جس طریقے کی آج انہوں نے جس طرح سے گفتگو کی معیشت کے اوپر، تو خیر ہم آج ابھی بات جو ہے وہ کر لیں گے، لیکن سیاسی اعتبار سے ابھی 48 گھنٹے ہیں۔ 48 گھنٹوں میں بہت سارے منٹ ہیں، ان بہت سارے منٹس جو ہیں ان میں بہت سارا پیچ و خم ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا وزیر اعظم انشاءاللہ عمران خان، اور یہ جو شیروانیاں سلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی شیروانیاں ٹنگی رہ جائیں گی جہاں جہاں پہ ٹنگی ہوئی ہیں۔ ان کو صرف یہ ہے کہ اپنے پجامے نہیں ملنے، شیروانیاں وہیں رہ جائیں گی۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی جو اس وقت کی سیاست ہے، کسی طور کے اوپر یہ ملک، اس ملک کے عوام یہ الاؤ نہیں کریں گے، اس چیز کو بالکل وہ الاؤ نہیں کریں گے کہ کسی باہر کے ملک کے دارالخلافہ میں بیٹھ کے پاکستان کے اندر حکومت تبدیل کر دی جائے، چند $100 ملین یہاں پہ خرچ ہوں اور حکومت بدل دی جائے۔ کل رات کو جو رپورٹ ہوا، جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ جو منحرف اراکین ہیں کس طرح سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں، اس کا بھی نوٹ لیا گیا ہے، اور ان منحرف اراکین کے خلاف بھی اب جو کارروائی ہے وہ آگے بڑھے گی۔
جو قانونی ٹیم کی آج ملاقات ہوئی ہے، قانونی ٹیم نے بھی اپنی جو اس کے اوپر حکمت عملی ہے وہ طے کر لی ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہم کل تک سپریم کورٹ کو بھی رجوع کر پائیں گے، اور اس کے مطابق جو آرٹیکل 184 کی پروسیڈنگز ہیں ان میں ہم چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ یہ دیکھے کہ کیسے ممکن ہے کہ کسی ایک ایسی نو کانفیڈنس موو جس کو باہر بیٹھ کے ڈرافٹ کیا گیا ہو، اس کو پاکستان بھیجا گیا ہو، اور راتوں رات جب وہ موو آئے اور کہا جائے کہ یہ موو کے اوپر ہمارے تعلقات ڈپینڈ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اچانک 22 لوگ ہمارا جو ہیں ان کا ضمیر جاگ جائے، یعنی ایسے لوگوں کا بھی ضمیر جاگ گیا جن کا ضمیر کے ہجے بھی جن کو نہیں آتے، اور ایسی جو ہمارے، اور پھر جو بات ہوئی ہم نے کہا جو اتحادی ہیں وہ آئیں اور شہادتیں دیکھیں کہ اس بین الاقوامی کانسپریسی کی کیا ہے۔ انہوں نے انکار کر دیا، وہ اسپیشل کیبنٹ میٹنگ میں تشریف نہیں لائے۔ اس کے بعد شہباز شریف نے کہا کہ اگر یہ خط ہمیں دکھا دیا جائے تو ہو سکتا ہے میں ادھر کھڑا ہو جاؤں۔ ان کو بلایا گیا کل اپوزیشن میں، وہ نہیں آئے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا یہ کیوں نہیں آئے۔ اس کا ایک ہی کنکلوژن ہے، ایک ہی تجزیہ ہے کہ یہ لوگ اس لیے نہیں آئے کہ ان کو تو پتہ ہے کہ یہ سازش ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیں جی، اسلام آباد میں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ آج جو میاں محمد شہباز شریف نے پریس کانفرنس کی ہے اس حوالے سے وہ بات کر رہے تھے کہ میاں محمد شہباز شریف جو ہے اپوزیشن لیڈر، یہ عدم اعتماد انہوں نے پیش کی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے یہ کامیاب نہیں ہو سکتی، اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان ہی رہے گی اور پی ٹی آئی کی حکومت رہے گی۔ تو ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو جو ہے وہ دھمکیاں آ رہی ہیں جان سے مارنے کی، اور ان کی سیکورٹی جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے، اور وزیر اعظم کی سیکورٹی کو ہائی الرٹ رکھا گیا ہے۔ یہ فواد چودھری جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، ہم نے آپ ہے تو اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، انہوں نے کیا کہا ہے آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ اور فورن پالیسی میں سسٹینیبلٹی لے آنا چاہتے ہیں تو واحد طریقہ کار یہ ہے کہ عدم اعتماد ہو، الیکٹورل ریفارمز ہو، صاف و شفاف الیکشنز ہو، نیا مینڈیٹ کے ساتھ عوامی حکومت منتخب ہو، اور جو بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا وہ حکومت مینڈیٹ کے ساتھ ان مسائل کا حل کریں گے۔ اگر اس جمہوری طریقہ کار میں گڑبڑ ہوتا، اگر ہمارا آئینی جمہوری پروسیس میں اس وقت آئین کا خلاف ورزی یا قانون کا خلاف ورزی یا ایسا کوئی غیر جمہوری کام ہو جاتا ہے تو ایک خطرہ ہے کہ پاکستان کا اگلا 20 سال اسی طریقے سے متنازع طریقے سے گزریں گے۔ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا ہے، اور صرف ایک خان کا، ایک عمران کا انا کی وجہ سے، رونا دھونا کی وجہ سے ہم پاکستان کی قسمت کو اس قسم کا خطرہ میں نہیں ڈال سکتے ہیں۔ ہم عمران خان کا ہر الزام، ہر جھوٹ، ہر کوشش کا جواب دینا جانتے ہیں۔ یہ ایک موقع ہے، اور اس موقع کا فائدہ پورا ملک اور قوم کو اٹھانا چاہیے۔ سنڈے ووٹنگ ہے، اور اس وقت تک ہم امید رکھتے ہیں کہ کوئی غیر جمہوری قدم نہیں اپنایا جائے گا۔ جی، اسلام آباد میں پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے 172 سے زیادہ جو ہے وہ ایم این اے موجود ہیں، اور انشاءاللہ اتوار والے دن جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اجلاس 11 بجے بلایا گیا ہے، اور اس اجلاس میں جو ہے عدم اعتماد کو ہم انشاءاللہ کامیاب کریں گے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے عوامی پارٹی ہمارے ساتھ ہے، اسی طرح انہوں نے کہا جی مسلم لیگ نون، پیپل پارٹی اور پی ڈی ایم تمام مل کر، اور ایم کیو ایم
انہوں نے کہا کہ تمام جماعتوں کی ہمیں حمایت حاصل ہے اور اتوار والے دن جو ہے قومی اسمبلی کا اجلاس 11 بجے بلوا لیا گیا ہے اور اس میں جو ہے عدم اعتماد کی ووٹنگ ہوگی اور اس میں انہوں نے کہا جی 172 سے زائد جو ہے وہ ہمارے پاس وہاں ممبر قومی اسمبلی موجود ہیں اور عدم اعتماد جو ہے باری حیثیت سے کامیاب ہو گئی. یہ بلاول بھٹو زرداری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اسلام آباد میں. اس طرح ایم کیو ایم اور پیو پارٹی مل کر جو ہے وہ سندھ میں کام کر رہی ہے. تو اس وقت ان کے گلے شکوے بھی جو ہے پیپل پارٹی اور ایم کیو ایم کے بھی دور ہو چکے ہیں. تو یہ آج ہم نے ٹاپ سٹوری پروگرام میں تمام ایشو کو ڈسکس کیا ہے.